میں ہمیشہ خود کو نیچر کے زیادہ قریب سمجھتا ہوں، بلکہ مجھے نیچر کے زیادہ قریب رہنے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ تو وہ شوق پورا کرنے کے لیے مجھے ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے، سیاحت کرتا رہتا ہوں۔ کبھی یہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ فلاں مقام زیادہ خوبصورت ہے، وہاں چلا جاتا ہوں۔ کبھی ایک مقام کی طرف، کبھی دوسرے مقام کی طرف، اور پھر اپنے مکان کی چھت پہ کبھی نکلتا ہوں، بادلوں کی طرف دیکھتا ہوں، ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کی طرف میری نگاہیں ہوتی ہیں۔ کبھی میں دیکھتا ہوں کہ فضا میں پرندے اڑ رہے ہیں مختلف نوعیت کے، کبھی ان کی آوازوں کی طرف، ان کی پرواز کی طرف جو ہے میری نظر ہوتی ہے۔ کبھی درختوں کی طرف، کبھی مختلف نظاروں کی طرف، کبھی دریا کو بہتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تو یہ قدرتی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد میرا متاثر ہونا جو ہے وہ یقینی ہوتا ہے۔ تو انہی چیزوں سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے کہ میری اکثر کتابوں کے اندر، چاہے وہ ناول ہوں، چاہے وہ افسانے ہوں، چاہے کوئی سفرنامہ ہی کیوں نہ ہو، تو میرا نیچر کا جو ہے وہ ذات سے زیادہ جو ہے وہ ذکر ملتا ہے۔ پودوں کا ذکر ملتا ہے، سبز زاروں کا ذکر ملتا ہے، یہاں تک کہ حشرات الارض کا بھی جو ہے وہ میری کتابوں کے اندر، سفرناموں کے اندر زیادہ ذکر ملتا ہے۔ اور ہر چیز کو میں اس کی اپنی اصلیت سے جو ہے وہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثلاً اگر حشرات الارض میں سے کوئی جانور ہے، کوئی کیڑا مکوڑا ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کیڑے کو اس کے اپنے نام سے جو ہے اس کا ذکر کروں۔ اسی طرح کوئی درخت ہے، تو اگر میرے کتابوں کے اندر درختوں کے نام ملتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ نام جو ہے وہ چپکے سے لکھ دیے گئے ہوں، بلکہ جن درختوں سے میں واقف ہوتا ہوں، جن درختوں کے میں زیادہ قریب ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس درخت کا نام بھی جو ہے وہ درج کر دیا ہے۔ مختلف نوعیت کے سبزے ہوتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ان سبزوں کو ان کے نام سے پکارا جائے۔ تو ہر چیز کی ایک کیفیت ہے، تو اس کی اصل کیفیت کے ساتھ جو ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے افسانوں کے اندر ذکر کروں، ناولوں کے اندر ذکر کروں، سفرناموں کے اندر ذکر کروں۔ شاید یہی وجہ ہے۔ پیروں سے ہوا نے بھی جاجن اتارے ہیں، پیروں سے ہوا نے بھی جاجن اتارے ہیں، اور چپ کے آشیانے میں محو نوم ستارے ہیں۔ پیروں سے ہوا نے بھی جاجن اتارے ہیں، اور چپ کے آشیانے میں محو نوم ستارے ہیں۔ ایک اور شعر ہے: میرے ہاتھوں کی ریکھا میں لکھا کیا ہے بتا دینا، میرے ہاتھوں کی ریکھا میں لکھا کیا ہے بتا دینا، جو تم سے ہے ملن میرا اگر ہے تو سنا دینا۔ میرے ہاتھوں کی ریکھا میں لکھا کیا ہے بتا دینا، جو تم سے ہے ملن میرا اگر ہے تو سنا دینا۔ دل کے پڑوس میں خواہشوں نے ایک گھر بنا لیا ہے، دل کے پڑوس میں خواہشوں نے ایک گھر بنا لیا ہے، سپنوں کا ایک حسین نگر بھی سجا لیا ہے۔ دل کے پڑوس میں خواہشوں نے ایک گھر بنا لیا ہے، سپنوں کا ایک حسین نگر بھی سجا لیا ہے۔ ایک گیت لکھا تھا جو میں آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ میں تجھے اڑا کے لے چلوں ایک نئی دشا میں ابھی، میں تجھے اڑا کے لے چلوں ایک نئی دشا میں ابھی، جہاں خواب کی ایک حسین کائنات ہے بسی، وہ جادوئی سی اور رنگ رنگ سے بھری، جہاں کے سبز زاروں میں ناچتی ہیں پری۔ میں تجھے اڑا کے لے چلوں ایک نئی دشا میں ابھی، جہاں خواب کی ایک حسین کائنات ہے بسی، وہ جادوئی سی اور رنگ رنگ سے بھری، جہاں کے سبز زاروں میں ناچتی ہیں پری۔ آؤ میرے سنگ تو چلیں گے وہاں، رنگ پیار کے ملیں گے وہاں، دیکھ کے تیرے مندری، دیکھ کے تیرے گاجری، اے دل ربا میں فدا ہوا دیکھ کے تیرے بندلی، تو نے جو پہن رکھے ہیں بدک، دل ہوا بھڑک تیرے موتیوں کے جھالوں کی چھن ہو کوئی گوری۔ آؤ میرے سنگ تو چلیں گے وہاں، رنگ پیار کے ملیں گے وہاں، اے دل نشیں میں تیری زلف کا اسیر ہو گیا، اے دل نشیں
میں تیری زلف کا اسیر ہو گیا، اے ماہ جبین میں تیرے عشق میں فقیر ہو گیا، سنو اے ماہ حسین کپاٹ اپنے دل کے تو کھول دے ذرا، میں تیرے حسن کے بیان میں بھگت کبیر ہو گیا، آؤ میرے سنگ تو چلیں گے وہاں، رنگ پیار کے ملیں گے وہاں۔ میرا لکھنے کے علاوہ، پڑھانے کے علاوہ اور فلم سازی کے علاوہ بھی میری بہت ساری جو ہے مصروفیات ہیں، بلکہ میں انہیں مشاغل کہنا چاہوں گا۔ مجھے گارڈننگ کا بہت شوق ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بیک گراؤنڈ میں آپ کو ایک چھوٹا سا منی گارڈن آپ کو نظر آئے گا۔ تو میں اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے وقت نکالتا ہوں گارڈننگ کے لیے۔ تو کچھ مطلب درخت ہیں جو میں نے اس چھوٹے سے باغ میں اگائے ہیں، کچھ پھول ہیں، کچھ آپ کو مطلب بیلیں نظر آئیں گی، پھر آپ کو یہاں انگور کی بہت بڑی بیل نظر آئے گی۔ تو یہ میں نے بڑے اپنے شوق سے جو ہے یہ چیزیں اگائی ہیں یہاں پر، اور پھر میں ان کی دیکھ بھال بھی کرتا ہوں، ان کی نوک پلک میں روزانہ کی بنیاد پر درست کرتا رہتا ہوں۔ پانی کے حوالے سے پانی کو بہتر طریقے سے کھاد میں ان کو لگاتا ہوں، پانی جو ہے بر وقت ان کو مہیا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے کیاریاں بنانے کا شوق ہے، میں نے کافی ساری کیاریاں بنائی ہیں، اس میں نے ٹماٹر اگائے ہیں، دیگر ترکاریاں اگائی ہیں۔ تو موسم کے اعتبار سے سیزن کے اعتبار سے میں مختلف ترکاریاں ان میں اگاتا ہوں، اور پھر وہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ بس کیاریاں بنائیں ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ میری اگرچہ بے شمار مصروفیات ہیں، لیکن ان مصروفیات میں سے بھی میں اپنی کیاریوں کو بھی بہت وقت دیتا ہوں۔ روزانہ کی بنیاد پر مجھے انہیں وقت دینا پڑتا ہے، کھاد انہیں دینی پڑتی ہے، پانی لگانا پڑتا ہے، پھر جو ہے غیر ضروری وہاں پر جو ہے گھاس وغیرہ نکلتی ہے تو ان کو مجھے صاف کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں اپنے شوق کی بنا پر کرتا ہوں، اور یہ میری جو ہے وہ لکھنے اور پڑھانے اور فلم سازی کے علاوہ یہ سب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری سب سے اہم جو ہے وہ مشغلے ہیں، جنہیں کرنے کے بعد میں راحت محسوس کرتا ہوں، مجھے بہت خوشی اور طمانینت کا احساس ہوتا ہے۔ میری پہلی کتاب 1999 میں چھپی تھی، حالانکہ وہ کتاب میں نے 1998 میں لکھی تھی، اور 1998 سے بھی پہلے میں نے بہت ساری کتابیں تھیں، کوئی 6 ناول تھے جو میں نے 1995 میں لکھنے کا آغاز کیا تھا، نثر۔ تو تب سے لے کر 1999 تک میں 6 ناول مختلف موضوعات پر لکھ چکا تھا، لیکن یہ پہلی کتاب تھی جو 1999 میں چھپی، وہ بہتے لہو کے دھارے کے نام سے ہے، کشمیر کے اوپر جو ہے وہ میں نے لکھی ہے۔ Samurai sword on my back. You don't know how to act.
stop, stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. دراصل اللہ نے مجھے ایک تخلیقی ذہن دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو مجھے ذہن دیا ہے میں اس کا بھرپور استعمال کروں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میں روایت سے ہٹ کے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میرے موجودہ ناول پڑھیں تو آپ کو ان ناولوں کے اندر ایک انفرادیت ملے گی، موضوع کے حوالے سے بھی، اسلوب کے حوالے سے بھی۔ پھر اس کے اندر جو ایک لفاظی کی گئی ہے، وہ لفاظی بھی آپ کو دوسرے ناولوں سے ذرا سی مختلف آپ کو دکھائی دے گی۔ تو یہ میرے اندر ایک شوق تھا کہ اگر کوئی ادیب ہے وہ ناول لکھ رہا ہے تو میں اس سے منفرد لگنا چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اس سے اچھا لکھتا ہوں، بلکہ میرے اندر یہ جذبہ ہے کہ میرا ناول ان کے ناولوں سے منفرد دکھائی دے، اسلوب کے اعتبار سے بھی، موضوع کے اعتبار سے بھی، پھر اس کے اندر جو الفاظ کا چناؤ ہے اس اعتبار سے بھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میرے ناول جو ہیں وہ منفرد لگتے ہیں یا ان کے اندر ایک انفرادیت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح میں نے بہت سارے افسانے لکھے، ان افسانوں کے اندر بھی میں نے یہی کوشش کی ہے کہ میرا افسانہ دوسرے افسانہ نگاروں سے مختلف دکھائی دے۔ اسی طرح میں نے سفرنامے لکھے، اور میں سفرناموں کے حوالے سے تو کسی حد تک یہ دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ میں نے سفرنامے کا اسلوب بالکل بدل کے رکھ دیا ہے۔ اس کے اندر نئی سی نئی اختراعیں میں نے کرنے کی کوشش کر دی ہے، اور اس کو میں نے ایک روایتی سفرنامے سے ایک بالکل الگ تھلگ سی چیز بنانے کی کوشش کی ہے کہ پڑھنے والا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ جب وہ ایک مرتبہ پڑھے تو مطلب اس کی دلچسپی جو ہے وہ بڑھنے لگ جائے۔ اسی طرح میں ڈرامے لکھتا ہوں، طویل ڈرامے جو ہے وہ میں نے لکھنے جو ہے وہ ترک کر دی ہیں۔ میں شارٹ اسٹوریز لکھتا ہوں یا ویب سیریز لکھتا ہوں کہ مطلب ایک کہانی جو ہے وہ مطلب 50 منٹ کی ہے یا 30 منٹ کی ہے یا 15 منٹ کی ہے۔ تو میری کوشش ہے کہ میں کوئی انفرادیت کے حامل جو ہے وہ ڈرامے لکھوں۔ اگر میں کوئی شارٹ فلم لکھتا ہوں تو ایک ایسی شارٹ فلم لکھوں، اس کا موضوع ایسا ہو کہ اس موضوع پہ کسی بھی رائٹر نے کام نہ کیا ہو، کسی بھی ڈائریکٹر نے، پروڈیوسر نے جو ہے اس موضوع پہ کام نہ کیا ہو۔ تو میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ چاہے میرا ناول ہو، چاہے میرا افسانہ ہو، چاہے میرا سفرنامہ ہو، یہاں تک کہ تاریخی کتابوں میں بھی میں نے کوشش کی ہے کہ مطلب جس نوعیت کی تاریخ میں نے جمع کی ہے یا میں نے لکھی ہے تو کوئی اس نوعیت کی جو ہے وہ دوسری کتاب نہ لکھ پائے۔ اسی طرح ڈراموں کے اندر بھی میں نے کوشش کی کہ میرا جو موضوع ہوگا، جو میرا اسٹائل ہوگا لکھنے کا، یا جن موضوعات کا چناؤ میں کروں تو کسی دوسرے کے لیے ایسا ممکن ہی نہ ہو۔ تو شاید یہی وجہ ہے، یہ جذبہ ہے، یہ احساس ہے شاید، کہ جس کی وجہ سے آج میری ہر چیز جو ہے وہ ایک منفرد دکھائی دیتی ہے۔ میں نے آج تک اتنے ڈرامے بنائے ہیں کہ آج میں ان کی گنتی بھی بھول گیا ہوں۔ چونکہ میں نے 2002 سے لکھنے کا آغاز کیا تھا، تو 2002 سے لے کر آج 2020 سے اتنا عرصہ ہو چکا ہے، اور ان طویل عرصوں میں نے بہت سارے ڈرامے لکھے، بہت ساری ویب سیریز لکھی، بہت سارے ڈرامہ سیریز لکھے، بہت سارے منی سیریلز لکھے، پھر شارٹ مطلب فلمیں لکھیں۔ اس طرح بہت سارا کام ہے جو میں نے کیا، تو آج ان کی گنتی جو ہے وہ میں بھول گیا ہوں کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ لیکن مجھے اتنا یاد پڑتا ہے کہ کوئی 35 سے اوپر جو ہے وہ ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں جو میں نے بنائے ہیں۔ تو پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا ٹی وی چینل ہوگا جہاں میرا کوئی ڈرامہ یا میری کوئی چیز، کوئی ڈرامہ پروجیکٹ جو ہے وہ نہ چلا ہو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ہر بڑے ٹی وی چینل کے لیے، ہر چھوٹے ٹی وی چینل کے لیے کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کیا ہے کہ میرا جو ہے ان کی لسٹ کے اندر جو ہے وہ میرا نام شامل ہے۔
اگرچہ میں اپنے آپ کو اس بات کا اہل نہیں سمجھتا کہ اپنے نوجوانوں سے کوئی بات کہوں، کیونکہ میں بھی اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں، ایک اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں۔ آج بھی مجھے اچھی طرح احساس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے جس پر میں فخر کر سکوں، لیکن میں اپنے آپ کو ایک طالب علم محسوس کرتا ہوں۔ اسی طالب علم ہونے کے ناطے میں کبھی ناول لکھتا رہتا ہوں، کبھی افسانے لکھتا ہوں، کبھی شارٹ اسٹوریز لکھتا ہوں، کبھی ناولیں لکھتا ہوں، کبھی سفرنامے بھی لکھتا ہوں، کبھی تاریخ سے متعلق کتاب بھی لکھتا ہوں، کبھی بایوگرافیز بھی لکھتا ہوں، کبھی آٹو بایوگرافی بھی لکھتا ہوں، ڈرامے بھی لکھے ہیں، اور ڈراموں کے اندر بے شمار اصناف ہیں، ڈراموں کی بھی، فلموں کی بھی۔ تو ہر شعبے کے حوالے سے میں نے طبع آزمائی کی ہے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی مجھے احساس نہیں ہے کہ میں کوئی بڑا کام کر رہا ہوں۔ یہ تو سبھی کام سبھی لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، کوئی اچھی بات اچھی بات تو ہے، لیکن کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں، خصوصاً وہ لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو یہ چیز دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ سپنے ضرور دیکھیں، سپنے دیکھیں۔ آپ سپنا دیکھتے ہیں کہ آپ عنقریب مستقبل میں یہ بننا چاہتے ہیں، وہ بننا چاہتے ہیں، تو یہ ایک سپنا ہے جو آپ دیکھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپنا اس وقت پورا ہوتا ہے جب آپ کے اندر ایک جذبہ موجود ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے، ایک لگن آپ کے اندر موجود ہوتی ہے، ایک ارادہ موجود ہوتا ہے، بہت ساری آشائیں وہ آپ کے اندر موجود ہوتی ہیں، تب کہیں جا کر آپ ان سپنوں کو پورا کرتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی سپنا دیکھا ہو اور وہ آپ کی محنت کے بغیر، آپ کی اسٹرگل کے بغیر، آپ کی جد و جہد کے بغیر آپ نے اپنے آنکھوں میں جو سپنے سجائے ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، ایسا کبھی ہوتا بھی نہیں ہے، اور نہ تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کسی کا سپنا بغیر محنت کے، بغیر دوڑ دھوپ کے پورا ہو چکا ہو۔ میں نے بھی جتنی بھی اسٹرگل کی ہے، جتنی بھی محنت کی ہے، اس کے پیچھے وہ سپنے ہیں جو میں نے دیکھے تھے، اگر وہ سپنے میں نہیں دیکھتا تو آج بھی مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی بھی اتنی اسٹرگل نہیں کرتا، اتنی محنت اور جد و جہد نہیں کرتا۔ یہی جد و جہد اور اسٹرگل ہے کہ جس کی بنا پر میں نے اپنے ان سپنوں کو جو میں نے آج سے 25 سال پہلے دیکھے تھے، 30 سال پہلے دیکھے تھے، وہ 30 سال پہلے بیشتر دیکھے گئے خواب میری محنت کے ذریعے، میرے اسٹرگل کے ذریعے آج پورے ہو گئے ہیں۔